مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ واقعہ کربلا، اس واقعے کی اہمیت پر روشنی ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم الشان قربانی، اس کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پر، اور ہم مسلمان مانوں کے لیے اس میں کیا رکھا ہے، اس پر میں چاہوں گی آپ تفصیلی طور پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین سے اظہار محبت کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ بے شک ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے پیارے رسول نے اس بات کو اجاگر فرمایا ہے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امام علی مقام سے محبت کرنا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے واقعہ کربلا کی اہمیت کا، دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ تمام ادیان سے سب سے افضل ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اس دین کی خاص بات یہ ہے، اور اس دین کے نام لیواؤں کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے نام لیواؤں کو بہترین امت کہا ہے۔ اور بہترین امت کہا کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا خیر کے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر جو افضلیت کی وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی اگر اس قربانی کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، آپ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ فلاں شخص کوفہ کے اندر وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی آدمی دین کی خلاف ورزی کرے، اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، دوسرے نمبر پر زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کم از کم اس کی اس عمل کو اپنے دل کے اندر برا تو جانے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اب امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات کے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو؟ تو آپ نے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کے خلاف اعلان جنگ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں کسی بھی صورت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے یا اس کے پیارے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے، وہ شخص، ہم اس کا نام نہیں لے رہے، اس شخص نے مخلوق خدا کو اذیت پہنچانی شروع کی، اور ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تمام کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو جب وہاں کے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ والا لوگ تو ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہم اس سے بڑی اذیت میں ہیں، تو مخلوق خدا کی اذیت کو دور کرنے کے لیے آپ نے نیکی کا حکم دینے کے لیے اور ان لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے آئے۔ یہ در حقیقت واقعہ کربلا کا بنیادی مقصد ہے۔ اب اس بنیادی مقصد کو اور اس سبق کو ہمیں سمجھنے کی